اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادرم سید تصور حسین کاظمی، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ پنجاب، برادرم مصعب روحان، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قدر جاندار اور بہترین ایونٹ کا انعقاد کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ ہی کی طرح کے نوجوان ہیں، آپ ہی کی طرح یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ہی کی طرح اپنی اعلیٰ تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں، آپ ہی کی طرح اپنی گھریلو، سماجی، معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ان نوجوانوں نے اپنی ذات سے آگے بڑھ کر اپنی سوسائٹی کے لیے سوچا ہے، اپنے سماج کے لیے سوچا ہے، اپنے معاشرے کو اپلفٹ کرنے، اس کو ڈیولپ کرنے اور اس کو گروم کرنے کا سوچا ہے۔ اسی لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے ان نوجوانوں نے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ان کارکنان نے اس قدر شاندار ایونٹ کا انعقاد کیا، بزنس کے متعلقہ افراد کو یہاں جمع کیا، ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ افراد کو یہاں جمع کیا، کارپوریٹ اور اکیڈیمیا کے درمیان بریجنگ کا کردار ادا کیا۔ لیکن یہ نوجوان آپ ہی کی طرح کے نوجوان ہیں اور آپ ہی کی عمر کے نوجوان ہیں، لہذا میں یہ چاہوں گا کہ ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ سب بھرپور تالیاں بجائیے کہ انہوں نے اپنی ذات سے بڑھ کر آپ سب کا سوچا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس وقت دنیا میں ترقی کے جتنے بھی پیمانے بنائے گئے ہیں، ان میں ایک پیمانہ بہت بنیادی اہمیت کا پیمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہی قوم ترقی کر سکتی ہے اور اس قوم کے ترقی کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ جس قوم کے پاس ہیومن کیپٹل ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں۔ وہی قوم آگے بڑھتی ہے، وہی قوم یہ کیپیسٹی رکھتی ہے کہ دنیا کو لیڈ کر سکے، کہ جس کے پاس انسانی افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے، ہیومن ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسلام اور ہم اس خوش قسمت قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ خوش قسمت ترین ملک ہے کہ جس میں 64% یوتھ موجود ہے، 64% اس کی ٹوٹل پاپولیشن کا ان افراد پر مشتمل ہے جو لیس دین 40 ایئرز اولڈ ہیں، جو کرنٹ رکھتے ہیں، جو جذبہ رکھتے ہیں، جو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ان خوش قسمت ترین ممالک میں شامل ہے کہ جس کے پاس اتنی بڑی پاپولیشن یوتھ کی موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ یوتھ مایوس ہے، یہ یوتھ نا امید ہے، یہ یوتھ اپنے مستقبل کو تاریک پاتی ہے، یہ یوتھ اپنے مستقبل کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے اور مایوس ہونے کے کئی دلائل اس کے پاس موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان کے منظرنامہ کو اگر آپ دیکھیں تو معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، آئینی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، سماجی عدم استحکام، تعلیمی عدم استحکام، غرض ہر ایک دائرے کے اندر آپ کو عدم استحکام نظر آتا ہے۔ اور یہ نوجوان جب اپنے ارد گرد کے ان حالات کو دیکھتا ہے، جب مسائل کے نمباروں کو دیکھتا ہے، تو اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، اور اس کے پاس سالڈ ریزن نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو جائے۔ لیکن اگر ہم باقی تمام منظرنامے کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف تعلیمی منظرنامے پر غور کریں، صرف تعلیمی دنیا کے حوالے سے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسائل در مسائل ہیں، اور مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو سامنا جن کا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کے اندر مختلف تعلیمی اداروں کے اندر اپ ٹو 600% فیسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 17 تعلیم کو ہر بچے کا بنیادی حق قرار دیتا ہے، اور آئین کا یہ آرٹیکل حکومت وقت کی کو پابند کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری قرار دیتا ہے
کہ وہ 5 سے 16 سال کے ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے، لیکن خود سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں کہ جو 5 سے 16 سال کی عمر کے ہیں لیکن تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ انفراسٹرکچر قائم کرتی، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ سکولز کا نیٹ ورک بچھاتی، یہ حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ اساتذہ کو ریکروٹ کرتی، یہ حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لے کر آگے بڑھتی، یہ حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے باقاعدہ حکمت عملی کا اعلان کرتی اور عملی اقدامات کرتی۔ لیکن یہ صرف منظر یہیں تک رکتا نہیں ہے۔ آپ اگر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں تو اپنے تعلیمی اداروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہراسمنٹ کے کیسز ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، منشیات کا استعمال ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایتھنیسٹی کی بنیاد پر تفریق در تفریق ان تعلیمی اداروں میں نظر آتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن تو ان تعلیمی اداروں میں کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک کیس اس سال دائر ہوا جس کے اندر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ بتایا گیا کہ اس وقت 56 یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن کے اندر کوئی وائس چانسلر موجود نہیں ہے، کوئی کنٹرولر موجود نہیں ہے، اور وہ بے سہارا ہیں، ان کا کوئی پشتیبان موجود نہیں ہے۔ تو یہ تعلیمی منظرنامہ ہے کہ جس کے اندر مسائل کی لمبی فہرست آپ کو نظر آتی ہے۔ تو جب آج کا یہ طالب علم، آج کا یہ نوجوان، آج کا تعلیمی اداروں میں پڑھنے والا یہ طالب علم اپنے ارد گرد ان مسائل کو دیکھتا ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے، اس کو مایوسی کی کئی دلائل مل جاتے ہیں، اس کو نا امیدی کے کئی دلائل مل جاتے ہیں، اور پھر اسی کے درمیان یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ پاکستان سے زندہ نکلو، اگر اپنا مستقبل بچانا ہے تو پاکستان سے باہر چلے جاؤ، پاکستان سے باہر جا کر پاکستان میں ڈالر بھیجتے رہو، پاؤنڈز بھیجتے رہو، یہی پاکستان کے لیے تمہارا احسان ہوگا، لیکن اپنے مستقبل کو پاکستان سے وابستہ نہ کرو۔ اسی یوتھ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک سال کے اندر 92,000 گریجویٹس اس پاکستان سے باہر بیرونی دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہیں اپنا روزگار کو سیٹ کرتے ہیں، وہیں اپنے مستقبل کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز طلباء و طالبات، اگر یہ نوجوان یہاں سے مایوس ہو جائے گا، اگر یہ نوجوان اس پاکستان سے مایوس ہو جائے گا، اس شہر سے نا امید ہو جائے گا، تو پاکستان کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ یہاں رہنے والی آئندہ آنے والی نسلیں اپنے مستقبل سے خدشات کا شکار ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس پاکستان کے نوجوان کو، اس پاکستان کی یوتھ کو اس پاکستان کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے شہر کی، اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے اس دیش کی خدمت نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کر اس شہر کی، اس دیش کی خدمت نہیں کرے گا۔ یہ مانا کہ یہاں مسائل موجود ہیں، یہ مانا کہ یہاں بے شمار مسائل ہیں، یہاں مایوسی کے کئی دلائل موجود ہیں، لیکن شہر تو آخر اپنا ہے، دیش تو آخر اپنا ہے، ہم ہی اسی کو تعمیر کریں گے، ہم ہی آگے بڑھ کے اس کا سہارا بنیں گے، ہم ہی اس کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ ہم اب ووٹ کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ہم توانائیاں بھی رکھتے ہیں، ہم صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں، لیکن اس بڑے کاز کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو الائن کرنا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنا سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی جمعیت طلبہ یہی امید کا پیغام لے کر آئی ہے، یہی یقین کا پیغام لے کر آئی ہے، لیکن یہ صرف پیغام نہیں ہے بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ تو عملی اقدامات بھی لے کر آئی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے اس طرح کے بے تحاشا ایونٹس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یوتھ کو پر امید بنانے کے لیے ہیں، ان کو روشن راستہ دکھانے کے لیے ہیں۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی اپنے حصے کی شمع ہے کہ اس نے بزٹیک کے عنوان سے اسلام آباد کے اندر اس ایونٹ کا انعقاد کیا، جس کے اندر کارپوریٹ کو اور اکیڈمیا کی درمیان بریجنگ کی۔ یہ ریاست کے کرنے کا کام تھا، یہ HEC کے کرنے کا کام تھا، یہ حکومتوں کے کرنے کا کام تھا کہ جس کو اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا۔ اور یہ صرف شہر اسلام آباد نہیں ہے بلکہ کراچی سے لے کر چترال تک ہر شہر کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ اسی طرح کے ایونٹس کرتی ہے، کہیں سی لاہور کے نام سے، کہیں ٹیک پشاور کے نام سے، کہیں ٹیک سپارک کے نام سے، کہیں ٹیکنو فیسٹ کے نام سے، اور بے تحاشا اسی طرح کے ایونٹس ہیں کہ جس کے اندر آج کے نوجوان کی حوصلہ
حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، آج کے نوجوان کو مستقبل کی نوید سنائی دی جاتی ہے، آج کے نوجوان کو لائحہ عمل بتایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس آگے بڑھنے کا روڈ میپ موجود ہے، آگے بڑھنے کا لائحہ عمل موجود ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی قوم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، دنیا کی امامت کرنی ہے، تو اس کو دو میدانوں کے اندر ایفیشنسی دکھانا ہوگی، اس کو کریکٹر اور کمپیٹنسی کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہوگا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی یہی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو ترقی نہیں دی ہے، کسی قوم کو امامت کے منصب پر فائز نہیں کیا ہے، جب تک یہ دو بیسک کوالٹیز اس کے اندر موجود نہ ہو، کریکٹر کی کوالٹی اور کمپیٹنسی کی کوالٹی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ لہذا اسلامی جمعیت طلبہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ آئیے اسلام کے امبریلا تلے، اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوئے، اسلام پر فخر کرتے ہوئے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آئیے اپنی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، آئیے اپنی کمپیٹنسی کو بڑھاتے ہیں، آئیے اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں، آئیے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، آئیے اپنی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، آئیے اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تاکہ کل کا پاکستان ایک روشن پاکستان بن سکے، کل کا پاکستان ایک بہتر پاکستان بن سکے، کل کا پاکستان اسلام سے وابستہ ہو سکے۔ اور وہ جو ہمارے اسلاف نے نعرہ لگایا تھا، وہ جو ہمارے اسلاف نے خواب دیکھا تھا، ایک بہترین پاکستان کا خواب، ایک پرامن پاکستان کا خواب، ایک ترقی یافتہ پاکستان کا خواب، اور دنیا کی امامت کرنے والے پاکستان کا خواب کہ جس کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ اور ایک بات آخر میں یہ بات کہتا چلوں کہ پاکستان میں جتنی بھی ایتھنیسٹیز موجود ہیں، جتنا بھی تنوع موجود ہے، جتنی بھی ڈائیورسٹی موجود ہے، اس کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے، کوئی پلیٹ فارم یکجا کر سکتا ہے تو وہ اسلام کا نظریہ ہے۔ پاکستان کو اسلام سے کٹ کرتے ہوئے، اسلام سے علیحدہ کرتے ہوئے پاکستان کا سروائیول بھی ممکن نہیں ہے، پاکستان کی یکجائی بھی ممکن نہیں ہے، پاکستان کی ترقی بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل اسلام سے وابستہ ہے، ہمارا مستقبل، اس دیش کا مستقبل، اس شہر کا مستقبل اسلام سے وابستہ ہے۔ لہذا کسی بھی انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوئے بغیر ہم اسلام کو فخر کے ساتھ اپنائیں گے، سربلند کرتے ہوئے اپنائیں گے، اور اسی کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل قرار دیں گے کہ اسی کے نتیجے میں یہ شہر ترقی کرے گا، یہاں امن ہوگا، یہاں خوشحالی ہوگی، یہ قوم آگے بڑھے گی اور اس پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، آپ نے اپنی صلاحیتوں کی یہاں نمائش کی اور اس دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے یہ نوجوان، پاکستان کے یہ طلبہ و طالبات کسی سے پیچھے نہیں ہیں، پاکستان کے یہ طلبہ و طالبات کسی سے کمتر نہیں ہیں، ان کو ایک بہترین قیادت چاہیے، ان کو درست سمت چاہیے، تو یہ دنیا کو بتا دیں گے کہ پاکستان کا یہ نوجوان واقعتاً باصلاحیت ہے اور دنیا کی امامت کرنے کے قابل ہے۔ میں ایک بار پھر اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد کو اور بزٹیک کے تمام آرگنائزرز کو، تمام والنٹیئرز کو، تمام ایمبیسڈرز کو خراج تحسین پیش کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس قدر شاندار ایونٹ کا انعقاد کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔